نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ احباب گرامی، یہ کلپ مفتی طارق مسعود صاحب کا آج ہمیں وصول ہوا ہے، تو آپ پہلے یہ کلپ سنیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو حضرت معاویہ پہ الزامات لگے ان کا جواب لکھا ہے نا، اس میں بڑی شاندار بات کی۔ اس میں اس وقت مولانا مودودی نے بہت زیادہ الزامات لگائے تھے اور بہت ہی نازیبا کلمات استعمال کیے تھے۔ مولانا مودودی کی جو دین کے لیے خدمتیں، ان کے اعتراف کے باوجود صحابہ کے مسئلے میں ان سے بڑی بڑی مسٹیک ہوئی اور ساری بنیادیں وہیں سے چلی ہیں پھر یہ، ورنہ بر صغیر میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اہل سنت والجماعت کا ہو اور کسی صحابی یا پیغمبر کے لیے ادنا سا بھی کوئی بے ادبی کا لفظ استعمال کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے مولانا مودودی کو چھوڑا، پھر جماعت اسلامی کو چھوڑا اور مولانا مودودی کی رائے سے اختلاف بھی کیا تھا انہوں نے، اور اس کا ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے کہ مولانا مودودی اس میں غلوف کا شکار ہو گئے تھے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز غلطی کرتے ہیں پھر اس کا جواب ملتا ہے نا، تو پھر وہ انا کا مسئلہ بھی بن جاتی ہے۔ پھر وہ تو حضرت مفتی تقی صاحب نے یہی لکھا ہے کہ اگر حضرت معاویہ پہ یہ الزامات ہم مان لیں کہ نبی حضرت علی کو سب و شتم کیا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے اور گالیاں دلوایا کرتے تھے معاذ اللہ، اور حکومت کی لالچ میں خروج کیا، تو اس سے بڑا فسق کوئی ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ زنا اور شراب سے بڑھ کر ہے یہ فسق۔ کیا خیال ہے؟ اس کے باوجود امام بخاری ان سے حدیثیں بھی لے رہے ہیں، امام مسلم بھی لے رہے ہیں، امام ابو داؤد بھی لے رہے ہیں، پوری امت بھی لے رہی ہے، اور ادھر لکھ بھی رہے ہیں کہ فاسق کی حدیث مقبول نہیں ہے۔ اس کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب نے 3-4 باتیں کی ہیں۔ ہمیں اس سے پہلے بھی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ ملا تھا جس میں انہوں نے جماعت اسلامی پر یہ بہتان لگایا تھا کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت کے اندر تبدیلی کی ہے۔ اس وقت ہم نے ان کے جو اکاؤنٹ ہے، آفیشیل اکاؤنٹ، اس کے اوپر کمنٹ بھی کیا کہ ہمیں ثبوت دے، اور میں کوشش کرتا رہا کہ ان سے رابطہ کروں، لیکن رابطہ نہ ہو سکا، اور میں بھی کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نے اس پر توجہ نہیں دی، ورنہ اس پر اچھا ایک مقدمہ بنتا تھا۔ بہرحال آج پھر ان کا ایک نیا کلپ ملا جو کہ میرے خیال میں، مجھے تو ایسے لگا کہ یہ نیا کلپ ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان کو جواب دیں۔ پچھلے دنوں ان کی زبان پھسلی اور اس میں سے کچھ ان کے گستاخانہ الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئی ہے، وہ بڑی وائرل ہوئی ویڈیو اور بڑی زیادہ ان پر تنقید کی گئی۔ اس پر ہم نے بھی کہا کہ یہ گستاخی نہیں ہے، بعض لوگوں نے گستاخی کہا تھا اور ہم نے ان کی سپورٹ کی تھی۔ میری وال پر بھی موجود ہے، جماعت اسلامی کے احباب نے بھی ان کی فیور کی تھی۔ بہرحال اب چونکہ ان کا پچھلے دنوں کافی سبکی ہو گئی ہے، اور جس وقت بھی اس گروہ کی کوئی اس طرح سے ان کی بےعزتی یا ان کی کوئی فین فالوئنگ کم ہو تو یہ مولانا مودودی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اسے کور کیا جا سکے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ طارق مسعود صاحب نے پھر وہی حرکت کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کی کہ بر صغیر میں سید مودودی رحمہ اللہ سے پہلے اس طرح کے کوئی الفاظ کسی نے نہیں کہے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی۔ یہ بالکل ان کا بہتان اور جھوٹ ہے۔ آپ مولانا مودودی کی ایک عبارت پر ہاتھ رکھو، خلافت ملوکیت کی کسی عبارت پر ہاتھ رکھو، پھر میں تمہیں دکھاؤں گا مفتی صاحب کہ وہ کون سی ایسی عبارت ہے۔ اس ایک بر صغیر، بلکہ چھوڑیں باقیوں کو، علماء دیوبند تقریباً 70% وہ عبارتیں لکھ چکے ہیں جو مولانا مودودی نے خلافت ملوکیت کے اندر لکھی ہیں، بلکہ ان سے کئی گنا سخت عبارت لکھی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ گالیوں والی بات انہوں نے کی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بات کی کہ اسی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب مولانا مودودی کو چھوڑ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے مولانا مودودی کو چھوڑا، پھر جماعت اسلامی کو چھوڑا اور مولانا مودودی کی رائے سے اختلاف بھی کیا تھا انہوں نے، اور اس کا ویڈیو یہ سفید جھوٹ بولا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ خلافت و ملکیت کس سن میں لکھی ہے یہ دیکھو، اور اس سے کئی سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب جماعت اسلامی کو چھوڑ گئے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں میں نے کس وجہ سے چھوڑی ہے، یہ سن لے۔ جو میرا علیحدگی کا اصل سبب ہے وہ تو صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت تھی، اصولی اسلامی انقلابی جماعت۔ انتخابات سے اس نے اپنا دامن بالکل بچا رکھا تھا۔ سن 46 کے کروشل الیکشنز ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، جن کے نتیجے میں کہ پاکستان وجود میں آیا، جماعت اسلامی نے اصولی کوئی حصہ نہیں دیا، ووٹ بھی نہیں دیا۔ وہ کہتے تھے انقلابی عمل جو ہے وہ اور ہے، انتخابی عمل اور ہے۔ لیکن پاکستان میں آ کر مولانا نے جو بھی وقتی مصلحتیں دیکھی، ان کے تحت انہوں نے سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لے کر یہ انقلاب کا عمل تو بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، وقت طلب ہے اور دقت طلب بھی ہے۔ اس وقت چونکہ ایک نعرے کی بنیاد پر پاکستان بن گیا، تو ایک نعرہ ہم بھی اس کو اپنا لیں تو ہو سکتا ہے کہ حکومت ہمیں مل جائے، تو پھر یہ کہ نظام تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہم جیسے چاہیں گے بنا لیں گے، اسے ذہن بنائیں گے لوگوں کے، ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے اسے غلط سمجھا کہ یہ اصل میں جماعت اسلامی اس راستے پر آ کر اپنے اصل موقف سے منحرف ہو گئی۔ پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ میں صرف اس خیال کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا، میں نے یہ خیال پیش کیا پوری قوت کے ساتھ
جب جماعت میں ایک جائزہ کمیٹی اس کے لیے بنائی گئی کہ جن لوگوں کو پالیسی سے اختلاف ہے وہ ان سے بات کریں، تو میں نے پہلے زبانی گفتگو کی، انہوں نے کہا آپ اپنی بات لکھ کر دے دیں، تو پھر میں نے 250 صفحے کا بیان دیا اور وہ اب بھی موجود ہے کتابی شکل۔ یہ تو انہوں نے ایسی کوئی بات کی، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو علمی اختلاف ہے، علمی اختلاف، یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، مجھے اختلاف ہے خلافت ملکیہ سے یہ، لیکن یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں جس کی وجہ سے جماعت چھوڑ دی جائے، بلکہ میں مولانا مودودی کی جو نظریات ہیں، بنیادی فکر ہے، میں تو اس کو فالو کرتا ہوں اور اسی بنیاد پر اپنی جماعت کی بنیاد رکھیے، یہ سن لیں۔ امیر معاویہ، عمرو بن العاص وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت شدید تنقیدیں کی ہیں، کچھ تھوڑی سی تنقید حضرت علی پر بھی ہے، لیکن یہ کہ ان تین پر بہت زیادہ ہے، اور جو اصل کردار تھا اس فتنے کا، عبداللہ ابن سبا، اس کا ذکر تک نہیں کیا، میں حیران ہوں۔ تو بہرحال اس طرح کی چھوٹی چیزوں کے اندر، لیکن یہ علمی اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے تحریک سے انسان علنی اختیار نہیں کرتا۔ تحریک سے متعلق دو باتیں ہوتی ہیں، بنیادی فکر، اس میں مجھے کوئی اختلاف آج تک نہیں ہے مولانا مودودی کے فکر سے کہ اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے، اس کے لیے جماعت کا التزام لازم ہے، یہ سارا چیزیں جو ہے میں آج بھی قائم ہوں، اور اسی پر میں نے پھر اپنی تنظیم اسلامی کو استوار کیا ہے۔ البتہ علمی معاملات کے اندر جیسا کہ میں نے کہا مجھے ان سے اور بھی کئی اختلافات ہیں، لیکن ان کی حیثیت وہ نہیں ہے، تو پھر میں اسلامی جمعیت۔ اور پھر ڈاکٹر اسرار نے معافی بھی مانگی اپنی اس تلخ کلامی کی، تلخ کلامی یہ تھی نا، کوئی ماں بہن کی گالیاں تو نہیں دی تھی، بہتان جو لگایا تھا اس پر معافی بھی مانگی، اور مولانا مودودی کی وفات سے پہلے جب ان کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو یہ امریکہ گئے اسپیشل انہیں ملنے کے لیے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی اور اسی وقت ان کی وفات ہو گئی۔ تو جو پہلا جنازہ سید مودودی رحمہ اللہ کے بیٹے کے گھر میں ادا کی، وہ خود ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے خود پڑھائی، یہ آپ سن لیں۔ مزید مجھے بفنوں میں مولانا کی نماز جنازہ میں شرکت کے موقع پر مل گئی، جب مولانا کے خلف الرشید ڈاکٹر احمد فاروق مودودی سے معلوم ہوا کہ میری مولانا سے ملاقات کی خواہش یک طرفہ نہ تھی، بلکہ ان کے الفاظ میں ادھر ابا جان بھی آپ سے ملاقات کے بہت خواہاں تھے، لیکن وہی جو میں نے عرض کیا کہ معالجین کا شدت کے ساتھ جو ہے وہ حکم تھا۔ بہرحال یہ میرا اور مولانا مرحوم کا ذاتی معاملہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میدان حشر میں جب میں ان سے اپنی تلخ نمائی کی معافی چاہوں گا تو وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ شرم بھی نہیں آتی یار، آپ کو پتہ ہی کو نہیں ہے اور آپ جناب شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے تو آپ جناب منہ اٹھائیں اور جماعت اسلامی کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے آپ کو بلایا تھا، اس وقت لوگوں نے احتجاج کیا تھا اور میں نے کہا تھا خیر ہے یار یہ اچھے آدمی ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کو یہ جو ہے آپ کے اندر یہ کوئی مطلب ایسا شرارتی کیڑا ہے جو آپ کو آرام سے بیٹھنے نہیں جاتا، اور انشاءاللہ ابھی تو ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے کوئی حرکت کی تو انشاءاللہ ہم اس پر کوئی قانونی کارروائی بھی آپ کے خلاف کریں گے، یہ انشاءاللہ میں نے تہیہ کر لی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے جی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی تھی تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو فاسق ثابت ہو جاتے ہیں، اور فاسق سے تو روایت نہیں لی جاتی، اور پھر حضرت معاویہ سے محدثین نے روایت بھی لی ہیں، اور تقی عثمانی صاحب نے اس کا رد بھی کیا۔ تقی عثمانی صاحب کا رد کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب سے ترمیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اپنی کتاب جو انہوں نے لکھی تھی حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کے رد میں، اس میں انہوں نے ترمیم کرنے کا باقاعدہ اقرار کیا زبانی، یہ سن لیں آڈیو کلپ۔ بلکہ مجھے تو پڑھ کر بعض جگہ مجھے خیال ہوا کہ مجھے ترمیم کرنی چاہیے کچھ اس کتاب کے اندر، تو یعنی بہت ہی مجھے فائدہ ہوا الحمدللہ۔ کہیں پر آپ اس طرح کی بات نوٹ وغیرہ اور پھر انہوں نے باقاعدہ یہ تاریخ امت مسلمہ جو مولانا اسماعیل ریحان صاحب نے لکھی ہے، 4-5 جلدوں کی کتاب ہے، اس کے اندر بہت سارے جو مسائل ہیں اس میں سے تقی عثمانی صاحب نے جو اپنی کتاب میں لکھے ہیں وہ اس میں وہ ان کی بالکل الٹ بات کی گئی ہے۔ مثلا سیدنا حجر کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ صحابی نہیں تھے، اور رحمہ اللہ ان کے ساتھ لکھا ہے، جبکہ یہاں پر صحابیت ان کی قبول کی گئی ہے۔ اسی طرح ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو معاملہ تھا وہ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ باغی کے بارے میں جو پہلے انہوں نے تعویلیں کی تھی وہ یہاں پر اس کے الٹ ساری وہ بات ہوئی ہے، کئی مسائل میں وہ رجوع کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ کتاب پڑھنے کے بعد میں اپنی کتاب میں ترمیم کروں گا، بلکہ بات اتنی نہیں ہے، اس کتاب کے بعد جب انہوں نے اس کے اوپر تقریض لکھی، مقدمہ لکھا، تو یہ حویلیہ کے قاضی طاہر ہاشمی صاحب فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ تاریخ امت مسلمہ اور تنقیص صحابہ کتاب لکھی ہے، یہ سامنے دیکھ لیں۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ تو سارا کچھ مولانا مودودی نے لکھا تھا جس کی آپ تائید کر رہے ہیں، پھر آپ نے مولانا مودودی پر کیوں تنقید کی تھی؟ وہ رجوع کر چکے ہیں مفتی تقی صاحب۔ تو آپ طارق مسعود صاحب پہلے کم از کم تحقیق کر لیا کریں، چولے نہ مارا کریں، ممبر پر بیٹھتے ہیں اور جو منہ میں آتے ہیں آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا
کہ یہ تو فاسق انہوں نے کہہ دیا. مولانا مودودی نے کسی جگہ کسی صحابی کو فاسق نہیں کہا. یہ فاسق کہنے والے یہی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے والد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب ہیں جنہوں نے فاسق لکھا ہے. اور فاسق کس کو لکھا ہے؟ یہ آپ کے سامنے معارف القرآن ہے, اس کی جلد 8 ہے, صفحہ نمبر 106 ہے. اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے, اور آیت میں ان کو فاسق کہا گیا ہے. اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں کوئی فاسق بھی ہو سکتا ہے, اور یہ اس مسلمہ اور متفقہ علیہ ضابطے کے خلاف ہے. الصحابۃ کلھم ملوک, وہ تو واضح کہہ رہے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ صحابی نعوذ باللہ فاسق تھا. لگائیں فتویٰ, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ بر صغیر کے نہیں تھے مفتی صاحب, یہ تو فاسق کہہ رہے ہیں صحابی کو. ان گربان آپ کو پکڑنا چاہیے تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب کو جا کے بتاؤ کہ اس عبارت کو نکالیں, وہ ویسی بھی کافی عبارتیں نکال چکے ہیں. اچھا, مفتی صاحب بار بار انہوں نے ایک کتاب کا نام سنا ہوا ہے, پڑھی اس نے بھی نہیں ہے اور انہوں نے بھی نہیں پڑھی. جتنے یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب کا نام لیتے ہیں, حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق, اور جو الزام لگایا ہے کہ چونکہ جناب اگر مان لیں انہوں نے گالی دی ہے تو گالی دینے والا جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے. اب اس کتاب کو یہ پڑھ لیتے نا مفتی صاحب. پہلے تو یہ بتا دوں مفتی صاحب اور آپ اور باقی ساتھیوں کو, مفتی تقی عثمانی صاحب لاجواب ہو گئے تھے. جسٹس غلام علی نے خلافت و ملوکیت پر اعتراضات کا علمی جائزہ کے نام سے پوری کتاب لکھی تھی اور ترکی پر ترکی جواب دیا تھا, اور اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی کئی غلطیاں اور کئی علمی خیانتیں بھی واضح کی ہیں. یہ آپ, میں بالکل یہ کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن چونکہ آپ لوگوں کو یہ جو روزانہ خارش ہوتی ہے نا مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب کی, اس لیے ذرا اول تو وہ رجوع کر چکے اس کتاب سے, اس میں ترمیم کا انہوں نے اعلان کیا. یہ میں ویڈیو میں بتایا, پھر میں دوبارہ وہ کلپ آپ کو سنا دیتا ہوں. پھر یہ کتاب, اس کے اندر کم از کم مفتی, آپ بڑے مفتی ہیں, یہ مفتی تقی عثمانی صاحب, میں تو آپ کے یعنی جیسا مفتی نہیں ہوں, نہ میرا آپ جیسا کوئی علم ہے, لیکن کم از کم جس کتاب کا آپ چیلنج کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں بڑی اچھی کتاب ہے, وہ پڑھ تو لیتے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 213 کے اوپر لکھا ہوا ہے, غور سے یہ پڑھ لیں, آپ کے سامنے ہے یہ کتاب. کہتے ہیں, اور یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ کسی فعل کا فسق ہونا اس کے فاعل کے فاسق ہونے کو مستلزم نہیں ہے. اب اندازہ کریں, اتنی بات آپ کو, اور مفتی صاحب نے یہی کہا کیونکہ ان کے والد صاحب کسی صحابی کو ڈائریکٹ فاسق تک لکھ چکے ہیں. پھر یہ امام اور امیر المومنین فی الحدیث, برے صغیر میں امیر المومنین فی الحدیث شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ, نام تو سنا ہوگا, یہ بھی برے صغیر گئے, جنہوں نے فتاویٰ, جنہوں نے تحفہ اثنا عشریہ جیسی عظیم شاہکار کتاب لکھی ہے روافض کے خلاف. آپ نے کچھ پڑھا ہے نہیں اور منہ اٹھایا, اور جناب مولانا مودودی رحمہ اللہ کے خلاف جناب آپ شروع ہو گئے کہ انہوں نے کہا گالیاں لکھی ہیں. یہ ہے میرے پاس فتاویٰ حزیزی, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ما مانا آقا انتصبہ والی وہ روایت ہے نا مسلم کی, کہ حضرت سعد کو سیدنا معاویہ نے کہا کہ آپ ان کو برا کیوں نہیں کہتے, تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل کی ہے امام نووی نے اور انہوں نے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں, شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تعویل بالکل نہیں, اس کی پورا انہوں نے رد کیا ہے. یہ آپ دیکھ لیں, پورا رد کیا ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں آپ سن لیں, کہ بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس لفظ سے اس کا ظاہر میں نہیں سمجھا جائے, یعنی برا کہنا. اور آگے کہتے ہیں کہ ارتکاب اس فعل کبھی, یعنی برا کہنا حضرت علی کا کلی کو, یعنی سب یا حکم سب, یعنی خود سب کیا حضرت علی کو یا اس کا حکم دیا, تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صادر ہونا لازم آئے گا, یعنی یہ تو ثابت ہے, لازم آئے گا کہ انہوں نے حکم بھی دیا اور یہ اور خود بھی کیا ہے. تو یہ کوئی اول امر کبھی نہیں ہے جو اسلام میں ہوا ہے, اس واسطے کہ درجہ سب کا قتل و قتال سے بہت کم ہے. چنانچہ حدیث صحیح میں وارد کہتے ہیں یہ تو قتل و قتال سے بہت کم ہے برا بھلا کہنا, تو وہ تو ثابت ہے. تو آگے کہتے ہیں سباب المؤمن فسوق و قتال کفر, یعنی برا کہنا مومن کو فسق ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے. آپ اندازہ کریں, وہ کہتے ہیں یہ تو فسق ہے, یعنی برا کہنا مومن کو فسق ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے. اس کی تشریح میں نہیں کرتا, مفتی صاحب کسی اور مولوی سے کروا لیں. آگے دیکھیں, جب قتال اور حکم قتال کا صادر ہونا یقینی ہے اور اس سے چارہ نہیں, تو بہتر یہ ہے کہ ان کو مرتکب کبیرہ کا جاننا چاہیے, ان سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے, کبیرہ گناہ ہو گیا ہے. آگے چلیں جی, لیکن زبان تان لان سے بند رکھنا چاہیے, اس طور سے کہنا چاہیے جیسے صحابہ
صحابہ رضی اللہ عنہ سے ان کی شان میں کہا جاتا ہے جن سے زنا شراب وغیرہ کے جو ان سے گناہ ہوئی ہیں ایسے ان سے یہ برا کہنا بھی ثابت ہو گیا. یہ تو عام کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب امیر المومنین فی الحدیث یہ بر صغیر کے ہیں. مولانا مودودی سے کئی دہائیاں یہ پہلے یہ لکھ چکے ہیں. آگے دیکھیں رضی اللہ عنہ مجمعین. اور ہر جگہ خطائے اجتہادی کا دخل دینا بے باکی سے خالی نہیں. آپ اندازہ کریں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں اور منہ اٹھایا اور مولانا مودودی پر آپ شروع گئے. اور انشاءاللہ آئندہ آپ لوگوں کے ہر اس اعتراض کا جو آپ پہلے کرتے تھے اب انشاءاللہ ہم جواب دیں گے, ہم چپ نہیں رہیں گے. پھر یہ آگے دیکھیں یہی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہی فتاوی عزیزی اس کے صفحہ نمبر 251-52 میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور مروان کو برا کہنے کے بارے میں اہل سنت کے نزدیک کیا ہے. تو اس کا جواب بڑا لمبا ہے, میں آپ کو صرف وہ متعلقہ حصہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, یہ خود دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ذی النورین یہ پہلے کہتے ہیں کہ محققین اہل حدیث نے بعد تدبیر روایات دریافت کیا کہ یہ حرکات شائبہ نفسانی سے خالی نہ تھیں. حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس تہمت سے خالی نہیں کہ جناب ذی النورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جو تعصب امویہ و قریشیہ میں تھا اس کی وجہ سے یہ حرکات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے وقوع میں آئے, جن کا غایت نتیجہ یہ ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور بغاوت قرار دیے جائیں. آپ اندازہ کریں وہ بغاوت قرار دیے جائیں اور مرتکب کبیرہ قرار دیے جائیں. آگے سنیں والفاسق لیس بآل اللہ نے یعنی فاسق قابل اللہ نہیں. اب اندازہ کر لیں یہ فاسق کس کو کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں یہ فاسق؟ آپ کو اللہ کا یعنی آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں اور سپیکر پہ بیٹھا, اور کیونکہ اس سے پہلے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی طرف سے آپ کو جواب نہیں دی گیا اور یہ بھی شرم چپ کر کے بیٹھے رہے, اور آپ جیسے فیس بکی اور یوٹیوبروں کو یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ مولانا مودودی پر تان کریں. اصل وجہ یہ ہے. آگے دیکھیں اور اگر مراد برا کہنے سے اس قدر ہے کہ اس فعل کو برا کہا جائے اور برا سمجھا جائے تو بلا شبہ اس امر کا ثبوت محققین پر واضح ہے. اس فعل کو برا کہنا چاہیے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے سرزد ہوا, یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا شاہ عبدالعزیز. اور اگر برا کہنے سے مراد لعن و شتم ہے تو معاذ اللہ اہل سنت سے کوئی یعنی کوئی حضرت علی حضرت معاویہ کو برا یا ان پر لعنت کہہ رہتا ہے تو وہ تو بالکل اہل سنت کا منہج نہیں. بالکل جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا یعنی ان پر لعن تان کرتا ہے وہ تو لعنتی اور خنزیر ہے. ہم تو برا بھی نہیں کہتے, یہ شاہ صاحب کا موقف ہے, ہم برا نہیں کہتے, ان کے فعل کو غلط کہتے ہیں. اور مولانا مودودی نے یہی کہا ہے یہ فعل غلط ہے. اس سے بڑھ کر ان کی ذات کو متعین کرنا یہ تو لعنتیوں کا کام ہے. اب میرے خیال میں آپ کو کافی انشاءاللہ افاقہ ہوگا, امید ہے آپ تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی. آگے چلیں. یہی بات جس کا آپ مولانا مودودی پر الزام لگا رہے ہیں, یہ بات آپ سے پہلے آپ کے مسلک کے بانی مولانا قاسم نانوتوی ہدیۃ الشیعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ افسوس شیعوں نے سیدنا معاویہ کی تقلید اختیار کر لی اور تبرہ کو اپنا شیوا بنا لیا. پڑھ لیں استغفر اللہ. اور یہی بات اشرف تھانوی نے ارواح ثلاثہ میں لکھی ہے. یہ بر صغیر کے نہیں تھے یا یہ آپ کے ہیں, ان کو چھٹی ہے, آپ جو مرضی بولتے رہیں. پھر آگے چلیں. یہ تقی عثمانی صاحب کے بارے میں آپ نے کہا تھا, بڑا آپ نام لے رہے تھے, بڑی اچھی کتاب لکھی اور بڑا کچھ, میں وہ زیادہ تو اس پر تبصرہ نہیں کرتا, وہ انشاءاللہ ہدار ہے. صرف آپ کو آئینہ دکھا دیتا ہوں اس کتاب کا کہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے کس طرح اس کے اندر ڈنڈی ماری اور کئی دہائیاں گزر گئی ہیں. یہ کتاب خلافت و ملکیت پر اعتراضات کا تجزیہ جسٹس غلام علی رحمہ اللہ نے یہ صفحہ نمبر 37-36 کے اوپر یہ بات لکھی تھی اور بار بار ان کو کہا تھا کہ اپنی اس علمی خیانت کا جو ہے اس کو ختم کریں, یہ آپ نے علمی خیانت کی ہے. اور بالکل یہ واضح طور پر مولانا, لیکن اس کے باوجود تقی عثمانی صاحب نے وہ عبارت ختم نہیں کی اور آج بھی آپ کا منہ چڑھا رہی ہے. آپ لوگوں کو ذرا شرم نہیں, نہ اللہ کا خوف ہے کہ آپ شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں اور سارا کچھ کہتے ہیں, کوئی ان کی اس بات کو غلط کیسے یا علمی خیانت کہتے. یہ ذرا دیکھ لیں. وقال ابو الیمان عن شعیب عن زوری مضت السنة الا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر واول من ورث المسلم من الكافر معاوية وقضى بذلك بنو أمية بعده حتى كان عمر ابن عبد العزيز فراجع السنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور تاریخی حقائق از مفتی تقی عثمانی شیخ الاسلام حافظہ اللہ تعالی, ان کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ روایت فراجع السنہ, یہ جملہ آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ پوری روایت کے بعد یہ کانا عمر ابن عبد العزیز فراجع السنہ,
اس کا لفظی میں نہیں، انہوں نے کہا کہ پہلی سنت کی طرف انہوں نے موڑ دیا. یعنی آپ یہ دیکھ لیں اس کا ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے، اور جسٹس غلام علی صاحب نے ان کو متنبی بھی کیا، ہر بات کا جواب دے رہے تھے. یہاں پر ان کو بالکل انہوں نے اف بھی نہیں کیا آگے سے، اور نہ اس عبارت کو بدلا ہے. یعنی بالکل دو نمبری کیا انہوں نے، بالکل علمی خیانت کی ہے. اور آج تک یہ کتاب کے اندر یہ غلط ترجمہ موجود ہے کہ پہلی سنت کی طرف انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ لٹا دی، پہلی سنت لٹا دی. یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا، نہ پوری عبارت کے اندر موجود ہے. یہ جملہ کانا عمر ابن عبدالعزیز فراجع السنہ، اس کا لفظی میں نہیں. میرے خیال میں یہ کافی ہو گیا ہے. اور جو آپ نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے فاسق کہا ہے، اس کا جواب ہی مل گیا. یہ امیر المومنین فی الحدیث برِ صغیر کے جو ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا ہے یہ دیکھ لے کہ مومن کو برا کہنا فسق ہے، اور ان کا قتال، ان سے جنگ کرنا یہ کفر ہے، اور قتال ثابت ہے، یہ انہوں نے کہا ہے. اور پھر آگے جو کچھ کہا ہے وہ میں نے دلائل دے دی ہیں. اور مفتی شفیع صاحب جو تقی عثمانی صاحب کے ابا جی ہیں، آپ کے سابقہ مفتی اعظم ہیں، انہوں نے کہا ہے حضرت ولید بن عقبہ کو کہ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، یہ فاسق ہے. تو پہلے ان کو لامتان کریں، وہ مولانا مودودی سے پہلے لکھ چکے ہیں. سمجھ آئی؟ آئندہ منہ چڑھا کر یہ سپیکر پر بیٹھ کر سید مودودی کو مت لتاڑیے گا. انشاءاللہ اگر آئندہ آپ نے یہ کام کیا تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.